السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویورز. ٹوڈے ویل ٹاک اباؤٹ مینیجنگ اسٹریٹجک چینج. کو یاد ہوگا اسی سلسلے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج اسٹریٹجک چینج، اور مینیجنگ اسٹریٹجک چینج آرگنائزیشن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ایک ماڈل پہ ارلیئر بات کر چکے ہیں اور اس کے کچھ سٹیجز میں ابھی آپ کو ریوائز کیے دیتا ہوں اور اسی سلسلے میں فردر ہم بات کریں گے. So earlier we talked about how to diagnose what are various types of strategic change. اس پہ ہم نے بات کی تھی. Then we also talked about the context and the role of context in managing strategic change. And in our previous session we also talked about management styles and role of various or multiple managers in the process of managing strategic change. یہ تین آسپیکٹس پر ہم ارلیئر ڈیٹیلڈ گفتگو کر چکے ہیں. اینڈ ٹوڈے از اوور فورتھ سیشن آن دی سیم ماڈل ویل ٹاک اباؤٹ، اینڈ دس از مینیجنگ اسٹریٹجک چینج اینڈ واٹ آر اٹس لیورز فار مینیجنگ اسٹریٹجک چینج. اب اس سلسلے میں لیورز کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ جو سینس لیور کا ہے کہ ابھی تک ہم میکرو لیول پہ چینج کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اب جو بات ہوگی ہماری وہ مائکرو لیول پہ ہوگی. لائک آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں جو چیز ایکچولی امپلیمنٹیشن لیول پہ چینج لاتی ہے وہ کون کون سے فیچرز ہیں، وہ کون کون سے ویریبلز ہیں، اور وہ کون کون سے آسپیکٹس ہیں جن کو اگر ہم مائکرو لیول پہ نٹی-گٹی لیول پہ اس کو ہم اگر مینیج کریں تبھی ریکوائرڈ ریزلٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ اسٹریٹجک چینج کے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. لیکن اسٹریٹجک چینج جو ہے وہ ایک تو اسٹریٹجک لیول پہ ہے اور پھر آپریشنل لیول پہ، اور دونوں کا آپس میں لنکیج ہے. اگر آپ بہت اچھا اسٹریٹجی فارمولیٹ کریں، ویژولائز کریں، فارمولیٹ کریں اور پھر انٹروڈیوس کریں، اور پھر یو آر انیبل ٹو مینیج اٹ ایٹ اے ٹیکٹیکل اور مائکرو اور ایٹ آپریشنل لیول، دین اٹ وڈ بی میننگ لیس. اور سملرلی جو چیز ایونچولی میٹر کرتی ہے وہ امپلیمنٹیشن سٹیج میٹر کرتی ہے، یا مائکرو لیول پہ جس کو یہاں پہ اس آتھر نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایز لیورز فار مینیجنگ اسٹریٹجک چینج. تو سب سے پہلے لیور جو آتھر نے یہ جو دو آتھرز ہیں بیلوگن اینڈ ہیلے، انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے دیٹ از نون ایز اسٹرکچر اینڈ کنٹرول. سو واٹ از امپورٹنٹ از آرگنائزیشن اسٹرکچر. اور اس سلسلے میں ہم پہلے بھی کافی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جناب اسٹریٹجی اور اسٹرکچر کی ایک کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، الائنمنٹ ہونی چاہیے، دونوں کا ایک اپروپریٹ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. So this is the foremost thing. The type of strategy you have, or the type of strategic change you have, and the type of structure you need to have, or for that matter corresponding change you need to have in structure. ہوتا کیا ہے کہ اسٹریٹجی میں تو ہم نے بہت اچھی اسٹریٹجی فارمولیٹ کر لی، آئیڈیل قسم کے ڈاکومنٹس اور پالیسیز فارمولیٹ کر لیے، اور چینج بھی ویژولائز کر لی which is required. لیکن جب اسٹرکچر کی باری آتی ہے تو ہم وہی پرانے اسٹرکچر سے، پرانے ویلیوز سے، پرانے آرگنائزیشن پیٹرن آف بیہیویئر سے، فار انسٹنس ہم کہتے ہیں کہ نئی اسٹریٹجی امپلیمنٹ ہو جائے یا اسٹریٹجی کو ہم ریوائز کریں، تو وچ از اے فیوٹائل ایفرٹ. انفیکٹ امپلیمنٹیشن لیول پہ ہمیں اس کی سوٹیبلٹی دیکھنی ہے. تو پہلا جو سب سے امپورٹنٹ ویریبل ہے وہ اسٹرکچر اینڈ کنٹرول کے حوالے سے ہے کہ جی آرگنائزیشن اسٹرکچر لائک اس میں ہائرارکی، اس کی لیولز آف ہائرارکی، اس میں رول آف مڈل مینیجرس جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یا ویلیوز، یا پرٹیکولر سیٹ آف اسکلز، یا ٹیکنالوجی، یا ریسورسز، یا سینٹرلائزیشن اور ایکسٹینٹ آف ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیلیگیشن، وہ کس حد تک ہونا چاہیے، اور اینڈ وٹ از سجیسٹڈ ٹو implement revised strategy, to implement renewed strategy or strategic change. اچھا، اب اسٹرکچر اور کنٹرول کے بیسیکلی یہاں پہ دو ہمیں بیہیویئرل پیٹرن ہے. یہاں ہم آج بات کریں گے مائکرو لیول لیورز پہ کہ جی واٹ از دی پرپز آف اسٹرکچر اینڈ کنٹرول. تو اسٹرکچر اینڈ کنٹرول کا بیسک جو ہے وہ پرپز ہے ٹو گیٹ این اپروپریٹ بیہیویئر آؤٹ آف مینیجرز ایٹ ملٹیپل لیولز اور ملٹیپل ٹیئرس.
یعنی middle level managers and operational level managers and workers and کہ ان کے behavior کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے, یا کیا واقعی کنٹرول کرنا چاہیے یا نہیں, یا کنٹرول از اپروپریٹ اور ان اپروپریٹ ورڈ اور کانسیپٹ. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریکٹیکلی ہوتا ہے ریئل لائف میں, آپ کو ریئل لائف کو آبزرو کرنے کا آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ جناب وی ہیو ٹو سیٹ آف ویلیوز اور ٹو ٹائپ آف پیپل آؤٹ دیئر in organization when they have to implement strategic change. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں, جو ہمیں یس مین کائنڈ آف بہیویئر دے ایگزیبٹ اینڈ آلویز سے یس ٹو دیئر باسز. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سم وٹ دے آر کریٹیکل, دے ہیو دس کریٹیکل مائنڈ فیکلٹی اور کریٹیکل تھنکنگ فار انسٹنس. تو ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ لائلٹی اور کنفارمٹی, کہ جناب وٹ ایور از کمنگ فرام اسٹیبلشمنٹ, وٹ ایور از کمنگ فرام سی ای او اور سینئر ایگزیکٹوز, یو ہیو ٹو فالو اٹ no matter you believe in it or not. You are just a reflector of policy making or outcome of senior executives. آپ نے اسے simply implement کرنا ہے, a kind of mechanical, in a mechanical motion for instance, and hiding out your real emotions, hiding out your real opinion. اور دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی genuine, real اور critical thinking رکھتے ہیں, اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ جناب because what happen is that people at the top, they do not have a real view at an operational level. ان کے پاس جو ریالٹی کا ویو ہوتا ہے at times وہ comprehensive نہیں ہوتا, at times وہ real implementable نہیں ہوتا because of their gap between ground realities. کیونکہ وہ higher level پہ, policy making level پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم دے کم اپ ود دی نارمیٹو فائنڈنگز اینڈ نارمیٹو پالیسی سجیشن دیٹ مے اور مے ناٹ بی امپلیمنٹیبل. تو جو لوگ ایکچولی جنہوں نے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور نالج مینجمنٹ اور نالج ورکر کے تھیم اور اسپرٹ پہ جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو ریئل آپریشنز میں انوالو ہے اس کا نالج بہتر ہے, اس کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے کہ جب اس کے اس سے ریلیٹڈ جب پالیسی ڈیسیژنز ہوں, اور جب سینئر ایگزیکٹو یا سینئر پالیسی فارمولیٹرز ایسا نہیں کرتے تو پھر اور کوئی اور ایکسپیکٹیشنز ان کی ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی آئیڈیل اور ان اچیویبل ہوں, تو پھر وٹ شوڈ بی دیئر کہ جناب جو لوگ ہیں آپریشنل لیول پہ ان کو ریئل فیڈ بیک دینا چاہیے. بٹ واٹ ہیپنس, دیر ایگزسٹ ہیئر ڈیوائڈ, کہ دو ہمیں ٹائپس نظر آتی ہیں لوگوں کی, یا دو بیہیویئرز نظر آتے ہیں, یا دو قسم کی ویلیوز نظر آتے ہیں. ایک جو ون دوز ہو ریڈیلی سے یس ٹو وٹ ایور از دی پالیسی سجیشن فرام دی ٹاپ, اینڈ دوز ہو ڈفر. تو اب یہ بیسیکلی اب کیا کرنا چاہیے کہ کنفارمٹی سیکھ کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے ریئل لائف میں, جب آپ کنفارمٹی کی طرف جائیں, لائلٹی کی طرف جائیں, تو پروفیشنل ویو ڈیفینیٹلی ڈکلائن ہو جاتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ ڈیفینیٹلی ڈکلائن ہو جاتی ہے. واٹ ہیپن, پھر ریئل پروڈکٹیوٹی نہیں آتی, پھر ایفیشنسی اور افیکٹونیس لانگ ٹرم میں نہیں آتی. مے بی فار دا ٹائم بینگ یو آر ایبل ٹو میک پیپل ہیپیئر. اور دوسرا جب چیز ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ جو لوگ رکھتے ہیں, فار دا ٹائم بینگ دے ڈفر ود دیئر باسز, فار دا ٹائم بینگ دے ہیو اے ڈسینٹنگ اوپینین, دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, دیٹ ڈفرنس آف اوپینین may alienate people. وہ جو بگ باسز ہیں, سینئر ہائی اپس ہیں, سینئر ایگزیکٹوز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, وہ ایلینیٹ فیل کریں, یا وہ فیل کریں کہ اچھا جی the person is not supporting us and he wants to on a different account, on multiple grounds, for instance he is not supporting us, so what is going to happen. تو اب یہ جو بیسیکلی امپورٹنٹ ہے ان دو فورسز کو, اور ان دو ویلیوز کو, اور ان دو ٹائپس آف پیپل کو ریکانسیلیٹ کرنا, اور ان کو ایک ہیپی بیلنس میں لے کر چلنا ہی ریئل مینجمنٹ ہے. اور اسٹریٹجک چینج جو ہے اس صورت میں افیکٹو ہوگی, اس صورت میں امپلیمنٹیبل ہوگی جب ہم ان دونوں لوگوں کو, کہ ہم نے ان کو کنونس بھی کرنا ہے, پرسویٹ بھی کرنا ہے, خاص طور پہ جو کریٹیکل اور جینوئن پروفیشنل اوپینین رکھتے ہیں
ان کو لائل بنانا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ریئل اوپینین لے کر, رائٹ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دوز ہو آر آلریڈی لائل انہیں بھی ہم نے پروفیشنل ٹریننگ اور پروفیشنل ویلیوز اور دونوں کو ساتھ ساتھ ایک ہیپی کمبینیشن میں چلنا ہے. واٹ ہیپن if you prefer, if as an entrepreneur or senior or CEO you tend to prefer loyalty over professionalism because there exists a trade off. دیکھیں ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ آف ایگزسٹ کرے. آپ نے لائل لوگ اپنے ساتھ ساتھ رکھے, جیسے کہ ہم کنگشپ کے حوالے سے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں لٹریچر میں, کہانیوں میں, کہ جناب بادشاہ کیسا ہے کہ اس کے ایڈوائزرز کیسے ہیں. تو اس کے ایڈوائزرز وہ لوگ ہیں جو اس کو صحیح سچی کھری بات کریں, اور پھر بادشاہ جو ہے وہ ان کو کنسلٹ کر کے صحیح پالیسیز بنائے, یا پھر اس کے جو ایڈوائزرز ہیں, منسٹرز ہیں, اور جو سجیشنز دینے والے ہیں, وہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے لائل اور اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے اور پروموشن حاصل کرنے کے لیے, یا اپنے ملٹیپل گینز ہیں ان کو, یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو سیکھ کرنے کے لیے بادشاہ کو ٹرو پکچر نہ بتائیں اور ریئل اور ان کو گھیرے رکھیں. فار انسٹنس, تو واٹ ہیپن ان دیٹ کیس, تو یہ بالکل ویسے ہی انالوجی ہے, ویسا ہی میٹافر ہے آرگنائزیشن میں, کہ وین CEO is surrounded by advisors, by senior executives, policy formulators, کہ جی اور ہم اسے ریئل لائف کے بارے میں کیسے بریف کیا جاتا ہے. تو یہ آرگنائزیشن لٹریچر میں بھی جو چیز آج کل ریسرچ میں خاص طور پر کوالٹیٹیو گراؤنڈس پہ جو چیز سامنے آ رہی ہے میتھڈز میں, کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی میں, وہ یوز آف میٹافر ہے, جس کی میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ آرگنائزیشن میں CEO از لائک اے کنگ. ایسے ہی جیسے پرانے وقتوں میں بادشاہ تھا اور اس کے مصاحب اور اس کے ایڈوائزر اور اس کے منسٹر, اور ایسے ہی اب CEO از لائک اے کنگ اور اس کے ارد گرد جتنے سینئر ایگزیکٹوز ہیں. تو وہی چوائس آ جاتی ہے کہ لائلٹی اینڈ پروفیشنلزم, وچ ون وڈ یو پریفر. اب جیسے ہی آپ پروموٹ کریں گے ایسے لوگوں کو جو کہ پروفیشنل جینوئن پروفیشنل اوپینین رکھتے ہیں, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, وہ بظاہر صحیح بات کریں گے جو کہ آپ کو بری بھی لگے گی, ڈفرینٹ بھی ہوگی, اور یس مین بیہیویئر بھی نہیں ہوگا, بٹ دے آر آنےسٹ. ٹھیک ہے, تو ان کو کیسے آرگنائزیشن کے مین اسٹریم اسٹرکچر میں اور کنٹرول میں انٹیگریٹ کیا جائے, دیٹ از دا ریئل پرابلم, اور ان کو ساتھ لے کر چلا جائے تاکہ پالیسی آؤٹ پٹ یا چینج وٹ از ڈیزائرڈ ایٹ اسٹریٹجک لیول, دیٹ شوڈ بی ہیلدیئر ون, اور وہ پھر آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو خطرے میں نہ ڈالے. اور وہ بیسیکلی ہمیں یعنی لانگ ٹرم گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی پرپیچویشن ہی ریکوائرڈ ہے. اب آرگنائزیشن اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے, اور اس چیز کو ایک اسکالر ہیں ایڈگر شین. شین نے آرگنائزیشن کلچر اینڈ لیڈرشپ اپنی کتاب ہے, وہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, یو مسٹ گو تھرو دیٹ. بہت ہی اس نے بیسیکلی 2 کمپنیز کا اس نے کیس اسٹڈی کی ہوئی ہے, اور یہی 2 ٹائپس جن کی میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایک میں پروفیشنل پیپل جو ہیں وہ CEO ریٹین کرتا ہے, اور ایک میں لائلٹی کو پریفر کیا جاتا ہے. تو دونوں کا ایونچوئل اینڈ ریزلٹ کیا ہے, اس نے کیس اسٹڈی میتھڈالوجی سے یہ چیز ثابت کی ہے. تو ایڈگر شین نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ایک فینومینا ہے, وہ ٹرم میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس ٹرم کا نام ہے مینوفیکچرنگ کنسینٹ. اب آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے, میٹنگس میں جب میٹنگس کال کی جاتی ہیں تو میٹنگس میں پیپل آر فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, ڈفرینٹ پروفیشنل بیک گراؤنڈ, اور ڈفرینٹ ان کا پروفائل ہوتا ہے ان ٹرمز آف اسٹیٹس, ان ٹرمز آف مینجمنٹ لیول, ان ٹرمز آف ایج اینڈ all such things which we have discussed earlier as well. تو میٹنگ میں آئیڈلی ایوری ون شوڈ بی ایکول, کیونکہ میٹنگ میں ہائرارکی نہیں ہونی چاہیے کہ جی اگر باس جو ہے سینئر ایگزیکٹوز یا CEO اس کو ہیڈ کر رہا ہے تو وٹ ایور باس از سیئنگ یو آل ہیو ٹو ایگری ٹو اٹ. تو اس چیز کا نام ایڈگر شین نے بتایا ہے کہ ریئل لائف میں آرگنائزیشن جو ہے انیبل ٹو امپلیمنٹ اٹس چینج وین مینوفیکچرنگ کنسینٹ فینومینا. اس چیز کو اس نے کہا ہے کہ جو آرگنائزیشن میں میٹنگ کی ریزولوشنز ہیں یا پالیسی ڈیسیژنز ہیں ان میں جو چیز
بظاہر تو وہ کنسنسس اورینٹیڈ ڈیسیژن لگتا ہے کہ جی میٹنگ از اٹینڈیڈ بائی ڈفرنٹ members of the organization belonging to different functional groups and different professions, and they all agree to particular outcome. It is a wonderful, it is a democratic decision, pluralistic and pragmatic. But what happens actually, وہ کہتا ہے کہ whatever boss says, whatever senior executive or the one who is heading the meeting or CEO, what happened practically, all will agree to him readily. So what CEO is doing is that he has pre-decided agenda, pre-decided list of items or itinerary to get approval from the members attending that particular meeting. تو اس phenomena کو اور وہ float کرتا ہے idea and then people say readily yes to it, اور پھر organization quickly decision, they arrive at a particular decision which was pre-decided and pre-maneuvered by CEO or the one who is heading that meeting. اور پھر what happened that they are in favor of establishment. وہ loyalty paradigm کو basically prefer کرتے ہیں rather than the one who differ or the one who is having dissent opinion on professional grounds, not on emotional, political or any other grounds, but on professional very grounds, which is definitely better for the long-term interests of the organization. تو اس چیز کا نام اس نے کہا ہے کہ مینوفیکچرنگ کانسینٹ، یا یہ ایک سوڈو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یا سوڈو پارٹیسپیشن بیسڈ میکنزم ہے جو کہ بڑا ہی آرٹیفیشل ہے. تو اگر تو آرگنائزیشن کا اسٹرکچر اور اس کے جو کنٹرول پروسیسز ہیں وہ کانسینٹ مینوفیکچرنگ ایک آرٹیفیشل لیول پہ جنریٹ کر رہے ہیں، دین اٹ وونٹ بی دیٹ مچ پروڈکٹیو or it won't be that much effective to bring in strategic change. تو یہ سارا جو پروسیس ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، یوزلیس ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ریئل ہیلدی اوپینین وچ از فلی انڈورسڈ بائی جینون پیپل، پروفیشنل پیپل، اور ایک پریگمیٹک وے میں جو ریئل پلورلسٹک تھنکنگ کو ریپرزینٹ کرے اینڈ وچ از ایکسیپٹیبل ٹو organization all across the board at multiple levels, and which is for the good of organization in the time to come, in the long run developmental and growth perspective. But if that perspective is missing, then it is a useless process. So یہاں پہ جو چیز فوکس کی گئی ہے اس ماڈل میں کہ اسٹرکچر اور کنٹرول پروسیس ایسا ہونا چاہیے جو کہ ایسی ویلیوز اور ایسا نالج جنریٹ کرے which is good for the organization over a period of time, rather than directed to promote, rather than being directed to promote or legitimizing manufacturing consent, which earlier I referred to. So point is کہ organization structure اور control mechanism کیسا ہونا چاہیے, what should be there, اور یہاں پہ بیلنس اس وقت اسٹیبلش ہو سکتا ہے یا ہوگا جب میکنزم ایسا ہوگا مائکرو لیول پہ, یہ لیور ایسا ہوگا کہ جو کہ پیپل ود ڈفرینٹ سیٹ آف اوپینین, پیپل ود کریٹیکل, کیونکہ جب بھی آپ سسٹم کی بات کریں گے نا, دیکھیں سسٹم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہوموجینئس یونیلیٹرل ون وے پالیسی پرسکرپشن دے دیں یا ایسی اسٹریٹجی بنا دیں کہ ایک آدمی ہے وہ سی ای او یا کوئی اور کنسلٹنٹ وہ آئے اور وہ آرگنائزیشن کو اسٹڈی کرے اور ایک بہت ہی فائنسٹ قسم کی آؤٹ پٹ یا اسٹریٹجک چینج پرسکرپشن سجیسٹ کر دے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو سسٹمک لیول کی بات ہے کہ سسٹم از آلویز کمپوزڈ آف ڈفرینٹ آرگنیزمس, ڈفرینٹ سب سسٹم. وہ ڈفرینٹ سب سسٹم ہے, وہ آپ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور آؤٹ پٹ ہیں, اور ان کو ریکنسائل کرنا ہی سسٹمک انٹیگریشن کہلاتی ہے. تو کریٹیکل سسٹم اسے کہتے ہیں سی ایس ٹی, کریٹیکل سسٹمک تھنکنگ. تو جیسے ہی ہم سسٹمک تھنکنگ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے, سو وی ہیو ٹو پروموٹ criticality in it, and criticality is nothing but people with differing values, different sentiments and emotions and different profession, but definitely something on professional ground, something which is good for the organization,
in the time to come, something which is long term oriented instead of short term petty gains. ٹھیک ہے, تو لائلٹی جو یہ پروموٹ کرتی ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اینڈ شارٹ ٹرم پیٹی گینس ایز اگینسٹ پروفیشنلزم جو ہے وہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ییلڈ کرتی ہے. تو پہلا جو لیور ہے وہ ہے ہاؤ ٹو مینیج اسٹرکچر اینڈ کنٹرول. تو اسٹرکچر اینڈ کنٹرول کے حوالے سے ہم یہ بات کلیریفائی کر دیں کہ اس میں کوئی ایک یونیورسل پرسکرپشن نہیں ہے کہ جناب اونلی سینٹرلائزڈ پالیسی میکنگ اسٹرکچر اینڈ سینٹرلائزڈ کنٹرول ول ییلڈ ہائر لیول آف پروڈکٹیوٹی, یا پھر ہم یہ کہیں کہ جناب اونلی دی ڈی سینٹرلائزڈ ڈیلیگیٹڈ امپاورڈ جو اسٹرکچر اور کنٹرول میکانزم ہے وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے. بلکہ وٹ از نیڈیڈ از اگین ہیپی بیلنس بٹوین ماڈریشن بٹوین ٹو ٹائپس, سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن. اور ہر آرگنائزیشن, اور یہ کہا جاتا ہے کہ لائک ایوری پرسن از یونیک, ایوری انڈیویجل از یونیک, سو از دا کیس ود organization, that every organization is unique in its personality or its, because corporation is exist as a person, as a not only having a legal personality but overall the metaphor used is like an individual. For instance, corporation or organization, they exist just like an individual. جیسے individuals کی personality ہوتی ہے اسی طرح organization کی personality ہے, اور ان کی اس میں dominant values ہیں, اس میں یونیک اس کے اپنا کمبینیشن آف ریسورسز ہیں. سو وٹ از نیڈیڈ از ٹو فائنڈ آؤٹ, ٹو ورک آؤٹ اٹس اون یونیک وے آف ڈوئنگ تھنگس رادر دین blindly following any one dominant paradigm. So structure and control mechanism کے حوالے سے what is important is there is no one universal best method. Rather, it is up to the organization to discover what is best and appropriate for itself. Next, جو micro lever ہے وہ in managing strategic change is the significance of routine activity. And if you can recall or remember that we earlier talked about this organizational routines in detail as well. Important thing is that organization routine is incorporated in this particular model for bringing in strategic change. اب routine کا کیا ہے؟ Routines are basically a specific way of doing things around here. Around here means in the organization. کہ ہر آرگنائزیشن کی اپنی ٹپیکل ایک روٹین ہے, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ یونیک کمبینیشن آف ریسورسز, یونیک پرسنالٹی, یونیک سیٹ آف اور کمبینیشن آف ڈفرنٹ ویلیوز دیٹ لیڈ ٹو evolve a unique set of ways of doing things. روٹین اپنی اسے اپنی یا فارمل جو پریکٹسز ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وہ ورک آؤٹ کرنے چاہیے. اچھا, اب یہاں پر بھی اگین دیر آر ٹو اوپینینس. ون, دیٹ آرگنائزیشن روٹینز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ فار کریٹنگ اور فیسیلیٹیٹنگ آرگنائزیشن ٹو اچیو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج فار دیٹ میٹر. کہ جی جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنا کمپیٹیٹیو ایج اچیو کرتے ہیں آؤٹ دیئر ان دا مارکیٹ جب ان کی روٹینز جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں ایز اگینسٹ دیئر کمپیٹیٹرز, ایز اگینسٹ دیئر رائیولز, اور وہ مارکیٹ کو اپنی بیٹر, بیکاز روٹین لیڈ ٹو سرٹن پریکٹسز and certain kind of ways of doing transactions which reduces cost, for instance. تو cost reduce کرتی ہیں اور لوگوں کو basically managers کو program کرتی ہیں in particular ways, values and habits اور trains بلکہ skills develop کرتے ہیں which is going to lead to lowering of transaction cost. So پھر by virtue of good and healthier organizational routines, organization achieve their competitive advantage. اور routines میں بھی پھر change آنی چاہیے اور اچھی جو ہے routines work out کرنی چاہیے. اور the way organization manages its routines and changes its routines will facilitate the
کریشن آف کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. ایک تو یہ ویو ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ روٹینز جو ہیں تو وہ ایک کائنڈ آف ایڈکشن اور ایک کائنڈ آف کمپلیسنسی جنریٹ کرتی ہیں آرگنائزیشن کے میکنزمز میں. آرگنائزیشنل روٹینز لیڈ ٹو سرٹن کائنڈ آف اسٹیگنیشن ان بیہیویئر اینڈ دیٹ کلز پروڈکٹیوٹی اینڈ دیٹ کلز کریٹیوٹی. اب یہ دو اپوزنگ ویوز ہیں آرگنائزیشنل روٹینز کے بارے میں. ون از دیٹ روٹین کین ایکٹ ایز اے اسٹیمولس فار چینج that it can bring in, and the other view is now the routine can lead to stagnation and it can block creativity. So ab ye again it depends which view is predominant. It depends on consultants, it depends on evaluator or strategic corporate planners, for instance, or the one who are creating strategy to view the extent of organizational routines, whether which one depicts the real view. It depends on organization and it depends on the history of organizational routines, and then definitely its linkage with organizational productivity and behavior and values of managers. ان دو آتھرز نے آرگنائزیشن اسٹرکچر اینڈ کنٹرول اور پھر آرگنائزیشنل روٹین کی سگنیفیکینس کے بعد تیسرا جو لیور آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ سمبولک پروسیس کے بارے میں بات کی ہے، جسے ہم لٹریچر میں سمبلزم اینڈ آرگنائزیشنل سمبلزم کے حوالے سے اس بارے میں فردر ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اس پہ فردر لٹریچر بھی دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں. تو دس ایریا از نون ایز سمبلزم، اور آرگنائزیشن سوشیولوجی یا سوشیولوجی میں اس کی بہت زیادہ سگنیفیکینس ہے. اب سمبل کی بات کرتے ہیں کہ جی سمبل کیا ہیں، یعنی ڈیلی لائف میں، ڈیلی ایکٹیویٹیز میں جو ہم روٹین پرفارم کرتے ہیں یا جو ہمارے ریچولز ہیں یا سیریمونیل ریچولز ہیں، وہ انفیکٹ وہ ایک سبسٹینس میننگز ریویل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر یہ بات ہوگی کہ سمبلز آر انفیکٹ آؤٹ ورڈ ایکشنز اینڈ دے ہیو سم سرٹن انر میننگس. تو اس کے ریئل میننگس کیا ہیں؟ لائک انسان جو بھی یا مینیجر ہے اس کا کوئی کلر ہے، یا اس کا کوئی آرگنائزیشن یا اپنے کمرے کو ایون یا آفس کو ڈیکوریٹ کرنے کا کوئی ہے طریقہ ہے، یا اس میں کوئی سرٹن اس نے چارٹس لگا رکھے ہیں یا سرٹن اس نے آرٹیفیکٹس کلیکٹ کر رکھے ہیں، تو وہ اس کے اپنے ذوق کو، اس کی ریئل ویلیوز کو، اس کی تھنکنگ کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. Now in real life this is what means by symbolism. So یہاں پہ symbolic process کے حوالے سے author نے کہا ہے کہ symbols are objects, events, acts or people which express more than their intrinsic content. تو ایک تو ان کا inner aspect ہے، intrinsic ہے, which is latent, which is hidden, and something in its outward manifestation. تو دونوں میں ایک linkage ہے. لائک انسان کا اس طرح آپ سمپل پلین لینگویج میں کہتا ہوں کہ انسان کا جو ظاہر ہے اور انسان کا جو باطن ہے، سم تھنگ وچ از ہڈن، وہ آپس میں ریلیٹڈ ہے، اس میں ایک لنکیج ہے. تو سمبلز کیا ریویل کرتے ہیں؟ سو یو ہیو ٹو انٹرپریٹ، یو ہیو ٹو انفر فرام سمبولک پروسیسز which exist there in organization as well. تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آرگنائزیشن ریچولز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور ریچولز جو ہیں یا یوز آف لینگویج، کہ لینگویج اور ورڈز یا ان کے میننگز کیا ہیں. آرگنائزیشن میں اگر فار انسٹنس سینئر ایگزیکٹو پرٹیکولر لینگویج یوز کرتا ہے تو اس لینگویج کی میننگز کیا ہیں، جس کو ہم میتھڈالوجی میں جو ریسنٹ میتھڈالوجی ہے کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈس کے کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں ڈسکورس انالیسز، یا ہم کہتے ہیں کنورسیشن انالیسز. تو آپ یہ فیل کریں گے ایٹ ٹائمز کہ باس سب آرڈینیٹ میں کوئی کنورسیشن چل رہی ہے، تو وہ تو ایکسٹرنل اور ایکسٹرینیس لیول پہ، جس کو کوئی تھرڈ پارٹی اسے یا تھرڈ پرسن اسے آبزرو کر سکتا ہے کہ جناب یہ تو ڈائلاگ چل رہے ہیں ایٹ اے سپرفیشل لیول، ایٹ این obvious لیول، ایٹ این اپیرنٹ لیول، بٹ what is happening in reality، اور وہ انفیکٹ ان ورڈز کو اور اس لینگویج کو دونوں جو میننگس دے رہے ہیں دیٹ از ڈفرینٹ، اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از ہڈن، وچ از انٹرنسک، وچ از نیور
which is never which only is revealed to both of them. It may be alien to in third party, for instance. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کنورسیشن انالیسس. تو مینجمنٹ کے لٹریچر میں اس حوالے سے میں آپ کو ریفر کروں, دی پاور آف, اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کچھ اسکالرز نے, پاور آف لیفٹ ہینڈ تھنکنگ, یا وہ چیز سم تھنگ وچ از انڈر کرنٹ, سم تھنگ وچ از ہڈن. تو آرگنائز while looking at symbols in the organization, for instance looking at the management of space, looking at ergonomics for instance of a structure in the organization, one can reveal whether there is what is the extent of decentralization in it, for instance, and what is the extent of transparency in decision making, for instance, or what is the level of accountability, for instance, and what is the level of relationship between, or would exist between boss and subordinate, between employer and employee, by simply observing the artifacts around in the organization. So this is something which is important, that, and this is one such dominant way of analyzing. اور یہ کوالٹیٹیو کے رسپیکٹ میں بات ہو سکتی ہے اس میں, کیونکہ یہاں پہ ہیومن انفرنس ہے, اور یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ ان لائک آف, اٹس کوائٹ ان لائک آف کوانٹیٹیو میتھڈالوجی. کوانٹیٹیو میتھڈالوجی کا فوکس جو ہے وہ نمبرز پہ ہے, سروے میتھڈ پہ ہے, ٹھیک ہے, نمبرز آر مور امپورٹینٹ. لیکن کوالٹیٹیو میتھڈالوجی جیسے کہ سمبلزم ہے یا سمبولک پروسیسز پہ اگر آرگنائزیشن پہ ہم فوکس کریں تو پھر جو اس کا آؤٹ پٹ یا ریزلٹ نکلتا ہے تو وہ دیٹ مے بی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فرام دی فائنڈنگز آف بائی یوٹیلائزنگ سروے میتھڈ اور کوانٹیٹیو میتھڈس. تو سمبولک پروسیسز کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ایک بیسیکلی ریسرچ ٹیکنیک ہے, کیونکہ دس از سم تھنگ وچ از ہیومن فینومینا, اور آرگنائزیشن بھی ڈیفینیٹلی سوسائٹی اور ہیومنزم سے بیسیکلی کمپیٹیبل ہوتی ہے, یا صرف ہر چیز میکینیکلی ہی آبزرو نہیں کی جاتی بائی وے آف لوکنگ ایٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر اینڈ کنٹرول میکینزم, بلکہ اس میں بھی ہیومنز ہیں, مینیجرز آر ہیومنز, فار انسٹنس دے آر ایموشنل بینگ, اور پھر وٹ ایور چوائسیز دے ہیو, تو وہ ان کا ریئل ٹیسٹ کو, اور وٹ ایور لینگویج, ورڈز, کانسیپٹس, objects and events and how they decipher it and how and what they mean, اور یہ ایک الگ انفیکٹ سائنس کے طور پہ ایمرج ہو رہی ہے. سوشل سائنسز میں اس کی زیادہ یوٹیلیٹی مانی جاتی ہے, خاص طور پہ ان انٹرپریٹنگ سبجیکٹس لائک مینجمنٹ. تو what is important is that these symbols have to be managed. یہ جو سمبلز ہیں انفیکٹ ان کی امپورٹینس صرف سمبولک لیول پہ نہیں ہے, بٹ دے ڈو ریفلیکٹ ریئل میننگس. ان ایسنس مینس ٹیکنگ کیئر آف دی لینگویج, رائٹ. فار انسٹنس ان باس سبارڈینیٹ ریلیشن شپ, باس آفن یوز آئی, دا یوز آف آئی, کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے کیا. اب باس جو ہے سائیکولوجیکلی اٹ مینس وہ جب وہ اسپیچ کر رہا ہے اور اس اسپیچ کو آپ انالائز کر رہے ہیں کہ اگر اس میں یوز آف آئی بہت زیادہ ہے تو واٹ اٹ مینس. تو پھر اور باس جو ہے یا امپلائر جو ہے وہ ٹیم بلڈنگ کی بات تو نہیں کر سکتا. وہ یوز آف اگر وی کرے گا تو اٹ مینس وی از ریفلیکٹنگ سم سارٹ آف ڈیسینٹرلائزیشن, ٹیم بلڈنگ اینڈ آل سچ. اگر یوز آف آئی ہے, آپ کسی بھی اس کی لیڈر کی اسپیچ کو اینالائز کریں تو پھر دیٹ ول آٹومیٹیکلی ریویل کہ جناب ویدر دس چینج از ریئل اور اٹ از جسٹ مینوفیکچرڈ. کیا یہ سوڈو لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے, یہ جینون لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے, یہ جو اسٹریٹجک چینج ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ لینگویج اینڈ سچ ٹائپ آف سمبلز آر امپورٹنٹ وے آف اینالائزنگ, and it reveals the extent of managing strategic change effectively. So what is imperative for managers? What is imperative for leaders? To deliberately manage such symbolic processes and such symbolic output on their part. So that is, in essence, we have to understand. Another important lever is political process and political processes. Organizations are definitely
politically driven. جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ جناب لائلٹی اور پروفیشنلزم کے درمیان ٹریڈ آف ہے, تو جو لوگ لائلٹی زیادہ شو کرتے ہیں ڈیفینیٹلی دے آر پولیٹیکلی سینسٹیو ان شارٹ ٹرم مینر. منٹسبرگ اس بارے میں کہتا ہے دوز مینیجرز ہو آر پروفیشنلی ڈریون دے آر مور پولیٹیکل. اب دیکھیں اب پالیٹکس کا کانسیپٹ چینج ہے, ڈفرینٹ میننگز ہیں, ڈفرینٹ اسکالرز ڈفرینٹ میننگز دے رہے ہیں پولیٹیکل پروسیس کو. تو منٹسبرگ کہتا ہے دوز مینیجرز ہو آر پروفیشنلی ڈریون they are in fact more political but in long term manners, in long term perspective. اور یہ author کہہ رہے ہیں کہ those for instance کہ جی یا جنرل ایک ہمارا understanding ہے کہ those who show loyalty to the bosses, loyalty to the establishment, they are more political. Essence is that one cannot escape politics. Politics again is a human phenomena. ٹھیک ہے, اٹس این آرگنائزیشنل فینومینا. اب وہ ایک پرانا دور تھا کہ جب پالیٹکس کو اوائڈ کیا جاتا تھا اور پالیٹکس کو کہتے تھے کہ جی آرگنائزیشن ہیز ٹو بی ٹرولی پروفیشنل اور اس میں کوئی ایوری تھنگ از فار انسٹنس نیگوشیٹڈ, ایوری سنگل ایکٹ ہیز اے پولیٹیکل اور سنگل ایکٹ ایونٹ اور لینگویج ہیز اے پولیٹیکل سگنیفیکینس. تو پالیٹکس کو ہم رول آؤٹ نہیں کرتے, رادر کریٹیکل مینجمنٹ اور پوسٹ ماڈرنسٹ پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں مینجمنٹ لٹریچر کو تو دین اٹ ول ریویل دیٹ دی ٹریڈیشنل کانسیپٹ اور سینکٹیٹی آف سائنٹیفک نالج وچ از دیٹ ویلیو فری نالج, ویلیو فری مینیجریل نالج is a myth. In fact, there is no such knowledge which is value free, specifically the management related knowledge. So what is imperative is the incorporation of politics in a healthy and meaningful set of politics. So politics does not make organizational dysfunctional, rather the management of politics in an appropriate, in a healthy manner, it will make organization further productive. Now what happen in organization, as happen in society, there is a ruling party and there is an opposition party. تو آرگنائزیشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک رولنگ پارٹی ہے اور ایک اپوزیشن پارٹی ہے. اب آپ کہیں گے جناب دس مے بی ٹرو اینڈ دس مائٹ بی ٹرو ان پبلک سیکٹر آرگنائزیشن بیکاز ہیئر جابز آر ویل انٹرینچڈ. تو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں مینیجرس کو اپنے جاب کا اتنا فیئر نہیں ہوتا کہ بیکاز موسٹ آف دا ٹائم دیٹ از پروٹیکٹڈ, جاب سیکورٹی ہائی ہوتی ہے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں. ٹھیک ہے, پوزیشن یا پوسٹنگ کے حوالے سے اگر آپ اپوزیشن میں پرسیو کیے جاتے ہیں تو دین یو مے ناٹ گیٹ گڈ پرائز پوسٹنگز اور پوزیشنس, مے بی جیسے آپ کہتے ہیں او ایس ڈی کائنڈ آف, بٹ دین جاب ول بی آلویز دیر. تو ہائر فائر اتنا کوئک اور ریپڈ نہیں ہے, اس کی اپنی سگنیفیکینس اور یوٹیلیٹی ہے. بٹ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, بیکاز دا مومنٹ یو شو ڈفرینس آف اوپینئن اور یور ڈفرنٹ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یو ول بی فائرڈ. So, but then point is that this is something which cannot be observed at an extraneous level. ٹھیک ہے, لیکن symbolic level پہ اور hidden politics is always there. Something which is latent, something which never manifests, or its manifestation is there in a different form. So politics will be there, whether it's a multinational, whether it's a government or public sector organization or public corporation or NGO, even NGO for instance. Because where there are humans, for instance, they will have different political, ideological thinking and ideological and political consequences where they work in, right? Because organization cannot escape societies or social dynamics where it operates. Organization اگر کراچی میں آپریٹ کر رہی ہے تو اس کے سوسائٹی کی consequences اس پہ مینیفیسٹ ہوں گے. If it is operating in Peshawar, for instance, or in Punjab, wherever it is, or Balochistan, اس میں ضرور جو سوسائٹی کا امپیکٹ ہے وہ کریپ ان کرے گا, اس کے پروفیشنلزم پہ, اس کی ویلیوز پہ, اس کی اسٹریٹجیز پہ, اس کے لیول آف اسٹریٹجک چینج مینجمنٹ پہ, سب پہ اثر انداز ہوگا. تو دس از سم تھنگ which we have to incorporate in our decision making rather than ignoring it, rather than treating as a
نان فیکٹر. تو اس کو ہم نان فیکٹر نہیں کر سکتے اور اگنور نہیں کر سکتے, بلکہ اس کو امپیریٹو از دیٹ وی ہیو ٹو انکارپوریٹ اٹ. سو successful change management means building the power or building political base. And definitely, why we need to build a political power or political base? Because we need to overcome resistance. We need to achieve compliance. Organization میں یہ ایک بہت ہے کہ جب بھی آپ strategic change introduce کرائیں گے تو اس میں کچھ لوگ اسے resist کریں گے. اب going by earlier our analysis and the prescription of force field analysis, تو force field analysis میں یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ کی جو positive forces ہیں وہ restraining forces کو overcome کرنا چاہیے, predominate کرنا چاہیے. So if we want to implement strategic change effectively, then what is imperative for us? Imperative is to have a stable, healthy political alliance to overcome opposition or opposition of resistance. This is something which is suggested. اب نیکسٹ لیور جس پہ ہم بات کریں گے وہ بہت ہی پرویسو فینومینا ہے. دیٹ از اٹ از ایوری ویئر. وہ obviously ہے communication. Definitely once we perceive the need for strategic change, once we formulate it, then actually we have to communicate it at the concerned or all across the organization at different departmental levels or operational levels or individual. We have to basically communicate whatever we have envisaged for an organization, whatever we have like formulated for strategic change. For instance, کہ جی اس strategic change کے بعد organization جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگی, زیادہ پروڈکٹیو ہوگی, اینڈ دس از سم تھنگ وچ از ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی آرگنائزیشن. سو افیکٹولی ہمیں کمیونیکیشن کرنی ہے, اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہائرارکی آف اسٹریٹجک انٹینٹ ہے, جس میں مشن, ویژن اور آبجیکٹیوز ہیں, وہ اس کے بیسک کانسٹیچوئنٹ پارٹس ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ضرور جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے ایون ٹو این آرڈنری ورکر. فار انسٹنس اگر آپ ISO سرٹیفائڈ آرگنائزیشنس کو دیکھیں تو باہر فیکٹری کے the one which is ISO certified, اس کے باہر ہی وہاں پہ کوالٹی پالیسی لکھی ہوگی. تو وہاں پہ فوکس جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن پہ ہے ISO سرٹیفکیشن کا, کہ جی آپ ہر چیز کا ریٹن ہونا چاہیے. تو ریٹن کا وائی؟ Because then it is communicating to someone, it is communicating to customers, to vendors, to employees above all. کہ employees جب تک ان تک یہ communication نہیں ہوگی کہ organization کا mission کیا ہے, اس کا vision کیا ہے اور اس کے objectives کیا ہیں, تو organization میں ownership کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے, ان آبجیکٹیوز کی یا اس اسٹریٹجک انٹینٹ کی اونرشپ امپلائیز تک کیسے آئے گی؟ تو ریئل تھنگ از کہ جی وہ کمیونیکیبلٹی ہونی چاہیے, اور وہ کمیونیکیٹو ہو کہ جناب وٹ از دا ویژن اینڈ مشن اینڈ آبجیکٹیوز آف دس پرٹیکولر آرگنائزیشن فار انسٹنس. تو اس کے امپلائیز جو ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے اور ان تک یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اور کمیونیکیشن کے بارے میں ڈیفینیٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از اس پہ سیپریٹ کورس ہے, بزنس کمیونیکیشن. آپ نے ارلیئر سیمسٹرز میں ضرور اس گو تھرو کیا ہوگا, اور اس میں ہم یہ بیسک بات کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن از این امپرفیکٹ فینومینا. جس طرح انسان امپرفیکٹ ہے اور انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے, وہ ہر لمحے غلطی کر سکتا ہے یا کسی بھی لمحے غلطی کر سکتا ہے, اور انسان پرفیکٹ نہیں ہے. اسی طرح انسان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی امپرفیکٹ ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن امپرفیکٹ ہے, بیکاز ٹیچر کے ذہن میں کانسیپٹ میں کچھ اور ہے, پھر دیر از اے میڈیم, اور پھر جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ ایک ڈفرینٹ لیول آف اویئرنیس پہ ہیں, تو وہ کچھ اور پرسیو کر رہے ہیں اور کچھ انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو پھر اب کلیئرٹی پہ کیسے آنا چاہیے کہ وہ ٹیچر پھر پرسکرائب کرتا ہے کہ اوکے بیٹا آپ کوشچن کرو. واٹ از دس میتھڈ؟ ڈائلاگ میتھڈ. In a way,
اٹ از دا فیڈ بیک میتھڈ. یعنی جب تک اسٹوڈینٹس کوشچن نہ کریں, جب تک اسٹوڈینٹ پوچھیں نہ, کلیریفائی نہ کریں, اور اس کی تیاری اور پڑھ کے اور پھر دوبارہ لیکچر سن کے اور پھر دوبارہ اس کا فالو اپ کر کے, یعنی کیا ہو رہا ہے, انفیکٹ ریپیٹیشن ہو رہی ہے, اور پھر اس کو رائٹنگ بھی, نوٹس بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے. وائی؟ بیکاز اونلی دین کمیونیکیشن کین بی افیکٹو. تو صرف ایک لیکچر سن لینے سے افیکٹونیس نہیں آتی. اسی طرح سیم از دا امپیریٹو ان باس سبارڈینیٹ ریلیشن شپ. باس سبارڈینیٹ ریلیشن شپ میں, آرگنائزیشن میں اگر فارملائزیشن ہائی ہے, ٹھیک ہے, یعنی فارمل انسٹرومینٹس پہ آف کمیونیکیشن پہ زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے, اس کے کانسیکوینسز کچھ اور ہیں. اور اگر انفارمل کمیونیکیشن پہ زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کچھ اور ہیں. سو وٹ از نیڈیڈ؟ این آئیڈیل مکس آف بوتھ. کیونکہ اگر ہم انفارمل کو اگنور کریں تو آرگنائزیشن ول بیکم ریجڈ, فل آف ڈسٹرسٹ. کیونکہ جہاں ریٹن کمیونیکیشن کے پازیٹیو آسپیکٹس ہیں, وہاں اس کا نیگیٹو آسپیکٹ بھی ہے کہ اٹ ریفلیکٹس اے کائنڈ آف ڈسٹرسٹ بٹوین باس اینڈ سبارڈینیٹ فار انسٹنس. اور جہاں پہ انفارمل جو کمیونیکیشن ہے, اس کا سب سے زیادہ جو اس کی یوٹیلیٹی ہے وہ اس کا اسپیڈی ڈیسیژن میکنگ میں ہے. فار انسٹنس کوالٹی آف انفارمیشن, دی ویری نیکسٹ انسٹنٹ. اگر آپ کا انفارمل ریلیشن شپ ہے تو انفارمیشن ریٹریول اینڈ کوالٹی انفارمیشن ول آلویز بی good, for instance. So what is needed is a good fusion of formal reliance on formal and informal means of communication. Or phir what is imperative is to get a feedback, like feedback on strategy, feedback on strategic prescription, theek hai, feedback on the type of diagnosis, for instance, ke janab this is something which we need to do, کہ جناب اس ٹائپ کی چینج ہونی چاہیے, یا اس ٹائپ کی جو ٹیکنالوجی ایکوائر کرنی چاہیے, یا فیڈ بیک آن آرگنائزنگ دا وے وی آرگنائز تھنگس, فیڈ بیک آن آرگنائزیشنل روٹین, ایوری تھنگ. اور کمیونیکیشن ایک ایسا پرویسو فینومینا ہے, ایوری ویئر, آل دا ٹائم, جیسے ہم کہتے ہیں نا, آل دا ٹائم اینڈ ایوری ویئر. تو آل دا ٹائم وی آر کمیونیکیٹنگ سم ہاؤ, وی کین ناٹ ہائڈ, چاہے وہ سمبولک لیول پہ ہو, چاہے وہ فارمل لیول پہ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو, چاہے کسی بھی فارم میں ہو, وہ مینیفیسٹ کرتا ہے کمیونیکیشن کو. ٹھیک ہے, تو اس کمیونیکیشن پروسیس کو مینیج کرنا دیٹ از ڈیفیکلٹ. اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از جسٹ مور دین اے سائنس. اس میں کوئی سائنٹیفک فارمولائک ورژن نہیں ہے, بلکہ اٹس مور دین اٹ, اٹس این آرٹ. فار انسٹنس افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ کمیونیکیشن and getting feedback, کیونکہ وہ فیڈ بیک ضروری ہے to arrive at good set of policies, جس کا پھر ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹوز میں ارلیئر بھی بات کر چکے ہیں. وہ مینجمنٹ اسٹائل ہو, یا مینجمنٹ رول ہو, یا اسٹرکچر اینڈ کنٹرول کے کانٹیکسٹ میں ہو, کیونکہ اسینشلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمیونیکیشن پروسیس کو مینیج کر رہی ہیں. تو مائکرو لیول پہ جو چیز ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے, وہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. آل دا ٹائم we are communicating with each other, right? So communication, پھر اس کا فیڈ بیک کی فلاسفی بہت امپورٹنٹ ہے in establishing good relationship between boss and subordinate. ٹھیک ہے, اگر subordinate جو ہے وہ باس سے ڈرتا ہی رہے گا, اور فیئر کا انوائرمنٹ ہوگا, اور نان لرننگ کا انوائرمنٹ ہوگا, اور کنٹرول کی سائیکی ڈومیننٹ ہوگی, تو فیڈ بیک کیسے ہوگا, رائٹ؟ تو فیڈ بیک جو ہے وہ, اب اس میں جو مینجمنٹ کے اسکالرس کہتے ہیں وہ یہ کہ ہر چیز امپلائڈ تو ہے, سمبولک لیول پہ بھی ہو, مینیفیسٹ بھی کر رہی ہو, لیکن واٹ از امپورٹنٹ از کہ وہ ٹیسٹ جو نالج ہے, یا ٹیسٹ لیول پہ جو کمیونیکیشن ہے, اس کو ایکسپلیسٹ کمیونیکیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے, ایشیاٹک سوسائٹیز اور ویسٹرن سوسائٹیز ڈفر کرتی ہیں. ویسٹ والے کہتے ہیں ہر چیز کا اظہار ضروری ہے, کیونکہ unless you express yourself through word of mouth or in written terms, ٹھیک ہے, تبھی تو پھر ایک فارمل لیگلسٹک ریفارمولیشن آف اسٹریٹجیز ہوں گی. unless you express. So what is the meaning of silence? For instance, آپ خاموش ہیں, it means are you ready, are you willing, یا
If you are silent, it means you deny a policy suggestion, for instance. تو ڈفرینٹ میننگز ہیں اس کے. تو ویسٹ والے یہ بلیو کرتے ہیں, ویسٹرن سوسائٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ ایکسپریشن از مسٹ, اور ٹیسٹ نالج جو ایگزسٹ کر رہا ہے انسان کے ساتھ, اس کے ایکسپیرینسز ہیں, اس کی سجیشنز ہے یا ایویلویشن ہے اباؤٹ اسٹریٹجی اور اسٹریٹجک چینج, اف اٹ از پرسکرائبڈ, دین اس کا ایکسپریشن ہونا چاہیے اور پھر وہ پالیسی ڈاکومنٹ میں انکارپوریٹ ہو. وٹ از امپورٹنٹ, یہ چیز آپ ارلیئر بھی دیکھ چکے ہیں کہ چوائس آف میڈیا, بیکاز وائی so much depends on choice of media, so much depends on creating involvement, on ownership. So communication, جیسے ہی آپ communicate کریں گے اور اچھی effective communication جو ہے وہ ownership اور involvement increase کرتی ہے. تو جیسے ہی ownership اور involvement ہوگی کسی بھی strategic change کی, تو پھر definitely وہ اسے execute کرنے میں, اسے implement کرنے میں آسانی ہوگی. اور ایک اور ورڈ جو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے کہ گریپ وائن, ہاؤ ٹو مینج گریپ وائن, یعنی انفارمل چیزوں کو بھی آرگنائزیشن کلچر کے لیول پہ بھی انفارمل اسسمنٹ, جو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یا آرگنائزیشن کی پالیسیز اور اس کی آؤٹ پٹ اور اس کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کہیں چائے پہ بیٹھ کے یا کھانے کے موقع پہ بیٹھ کے انفارمل لیول پہ اسسمنٹ کرتے ہیں ود ان یور کولیگس, that is even carrying meanings. یا جو gossips ہیں, جو rumors ہیں, جو story telling ہے ایک دوسرے کو, وہ بھی بڑی میننگ فل ہوتی ہے اور we can always make use of it. اب فائنل جو لیور ہے وہ ہے the change tactics. اب ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں؟ بالکل آپریشنل لیول پہ چینج ٹیکٹکس میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ ٹائمنگس, کہ اپروپریٹ ٹائمنگس پہ آپ چینج اناؤنس کریں. اگر ٹائمنگز ہی اپروپریٹ نہ ہو, یو آر اہیڈ آف ٹائم اور لیگنگ ان ٹائم, فار انسٹنس ایٹ دا اسٹیج وین اٹ از نیڈیڈ, تو اسٹریٹجک چینج جو ہے مے لائبل ٹو بی کولیپس, فیل اور اینی تھنگ ہیپن. دین از سیکوینس آف ایونٹس. یہ بھی جنرک لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن مینوورنگ اور ایونٹس اور ان کی جو پلیسمنٹ اور سیکوینس ہے اس پہ سکسیس بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے. اسی طرح اور دوسری ٹیکٹکس ہیں جس میں پروموشن, ٹرانسفرز, پلیسمنٹس, ہائرنگ اینڈ فائرنگ, اس قسم کا, یا پولیٹیکل مینوورنگس, پولیٹیکل ٹیکٹکس, جیسے الائنس بلڈنگ کے حوالے سے بات کی, تو یہ چیز ہونی چاہیے. اسی طرح پروموشن آف ونرز اینڈ ہیروز اینڈ لرننگ فرام سکسیس اسٹوریز. سو these things come in the category of change tactics, جو ایکچوئل لیول پہ آپ جس طرح پرسیو کرتے ہیں اور ایکچولی ایکشن لیتے ہیں. تو ہم نے بات کی اسٹوڈینٹس آج کے اس سیشن میں کہ ہم نے چینج لیورز کی بات کی کہ مائکرو لیول پہ کون کون سے چینج آرگنائزیشن کی اسٹریٹجک چینج کو افیکٹو یا ان افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے بات کی آرگنائزیشن اسٹرکچر اینڈ کنٹرول کی, پھر ہم نے بات کی آرگنائزیشنل روٹین کی, پھر ہم نے بات کی سگنیفیکینس آف سمبولک پروسیس کی یا پولیٹیکل پروسیس کی, پھر اسی طرح ہم نے کمیونیکیشن فینومینا کی بات کی, اور آخر میں ہم نے ٹیکٹکس کی بات کی کہ جناب ٹیکٹکس کا ایک ریلیشن شپ ہے اسٹریٹجی کے ساتھ, اور اچھی ٹیکٹکس ورک آؤٹ کریں, اچھی روٹینز ورک آؤٹ کریں, صحیح اسٹرکچر ہونا چاہیے, یا سمبولک اور پولیٹیکل پروسیسز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, انٹیگریٹ کرنا چاہیے, اور ود اپروپریٹ کمیونیکیشن اسٹریٹجی وی کین آلویز مینیج organizational and strategic change effectively. With this, I say goodbye to you. Allah Hafiz students, and see you next time.